صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج ایران کے ساتھ ڈیل پر دستخط کا اعلان۔ دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز تمام ممالک کے لیے کھل جائے گی۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں امریکی صدر نے امید ظاہر کی کہ سارا عمل تیزی، آسانی اور بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ کے پاس متبادل راستے بھی ہیں۔ حالات پرسکون ہونے اور مناسب وقت پر امریکہ ایران میں داخل ہو کر وہاں سے افزودہ یورینیم نکال لائے گا۔ ایران اب جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہش مند نہیں اور وہ ان ہتھیاروں کی خریداری، تیاری یا کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی انتظامیہ کے ماضی کی امریکی حکومتوں کے مقابلے میں ایران کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات ہیں۔ ایران پر حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ہٹ جانے کے معاملے پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کے تحت ایران کو کسی قسم کی مالی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ آج معاہدے پر دستخط نہیں ہوں گے۔ پاسداران انقلاب کا دو ٹوک پیغام۔ دستخط کی ٹائم لائن مذاکراتی ٹیم کے لیے آزمائش اور معاہدے پر دستخط کا بیان ٹرمپ کا غیر معمولی اصرار قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ معاہدے کو حتمی شکل نہیں دی گئی۔ امریکی صدر 14 جون کو معاہدے پر دستخط سے اپنی سالگرہ پر ذاتی تشہیر چاہتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا امریکہ کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب پہنچنے کا دعویٰ۔ واضح کیا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں دستخط کا امکان نہیں۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے معاہدے پر دستخط کے لیے سوئٹزرلینڈ جانے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ کہا کہ اگلے 2 دنوں تک امریکہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے لیے فی الحال جنیوا یا کہیں اور سفر کا کوئی پروگرام نہیں۔ اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ پہلے مرحلے پر جوہری معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ پاکستان الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ امن معاہدے کے جتنے قریب ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ شہباز شریف کا ایکس پر پیغام لکھا، یقین ہے یہ معاہدہ دیر پا امن کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات کی تصدیق کر دی۔ مذاکرات کے دوران اپنی باتوں پر قائم رہنے پر امریکہ اور ایران سے اظہار تشکر۔ امن کوششوں کی حمایت پر خطے کے برادر ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کا قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطر سے اظہار تشکر۔ قطری وزیر اعظم نے امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ ایران مذاکرات کے حتمی مرحلے میں داخل ہونے کا خیر مقدم۔ دونوں ممالک کے درمیان آج معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تقریب کی توقع ظاہر کر دی۔ سعودی وزیر خارجہ نے ثالثی اور مکالمے کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ کہا کہ اہم پیش رفت خطے میں پائیدار امن و استحکام میں معاون ثابت ہوگی۔ امریکہ اور ایران کا معاہدہ بہت جلد ہو جائے گا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کا رابطہ۔ برطانوی حکام کے مطابق گفتگو میں ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے نکات پر غور کیا گیا۔ کیئر سٹارمر کا ایران کے ساتھ امن معاہدہ مستقل اور پائیدار ہونے کی امید کا اظہار۔ معاہدے کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ ایران نے امریکی آپریشن کے خدشے کے پیش نظر اپنے یورینیم ذخیرے کو سیل کر کے وہاں بارودی سرنگیں بچھا دی۔ امریکی ٹی وی چینل CNN کا دعویٰ۔ ٹی وی چینل کے مطابق تقریباً آدھا ٹن انتہائی افزودہ یورینیم تک رسائی اب 1 ماہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل، خطرناک اور وقت طلب ہوگی۔ ایسے میں امریکہ کے لیے افزودہ یورینیم تحویل میں لینا مزید مشکل ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں واضح کمی ریکارڈ۔ امریکی خام تیل 4% کمی کے بعد $84 اور برطانوی خام تیل تقریباً 3% کمی سے $87 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔
वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात और मीसाक जमहूरियत की दावत दे दी। सियासत अपनी अपनी, लेकिन पाकिस्तान है तो सब हैं, आएँ बैठें बातचीत करें। शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर को पेशकश। हमने पहले भी कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सारी चीज़ें ऑन द टेबल होना चाहिए, इसमें किसी का माइनस वाला नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सिंसियर है, आप कर रहे हैं, तो आपने एक मकबूल तरीन लीडर को हमसे ऐसा हालत क्यों रखा? वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात से मुतालिक इतने ही मुखलिस हैं तो एक मकबूल लीडर को क्यों जेल में डाला हुआ है? बानी से मुलाकात तक नहीं कराई जाती, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल तक मुंतकिल नहीं किया जाता। केसेस समाअत के लिए नहीं लग रहे, पहले इन मामलात को देखना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की वज़ीर-ए-आज़म से पार्लियामान को मजबूत बनाने की अपील। शहबाज शरीफ को मेमोरेंडम लिखने की तजवीज़। कोई पार्टी किसी की टांग नहीं खींचेगी, जो पार्टी जीतेगी उसी को मैंडेट मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म लिखें कि वो खुद बानी पीटीआई के पास जेल में लेकर जाएंगे। महमूद अचकज़ई ने मेमोरेंडम के अहम निकात भी बता दिए। पाकिस्तान सबका मुल्क, इसे मिलकर बचाना और चलाना होगा। पीपल्स पार्टी का वोट भुट्टो के बनाए गए आइन को बिगाड़ने में इस्तेमाल हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद खुद कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सूबों ने काट कर हमें दिया है फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। सो हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बजट में सबसे पहले फ़ायदा तनख्वाहदार तबके को पहुंचाया। महंगाई के मुताबिक तनख्वाहें बढ़ाई, इनकम टैक्स कम किया। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी। बरामदात में इजाफे की कोशिश की। ज़रूरी मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि टैक्स नेट में वुसअत लाने का अज़्म ज़ाहिर करते हैं। शर्तें लगा रही थी कि जी ये आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ और हम दहाने के ऊपर हैं। देखिए, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स ये जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं थी। इस बजट के अंदर द इंटायर इकोनॉमिक टीम लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट में वादे वफा कर दिए। शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज खत्म कर दी। मुतवस्सित तबके के लिए रिलीफ के इकदाम से हालात बेहतर होंगे। वज़ीर इत्तलात की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई हुकूमत के आखिरी साल शरह मनफी थी। माजी में मुल्क के डिफॉल्ट पर शर्तें लग चुकी थीं। हुकूमत माशी इस्तेहकाम लाई, अब ग्रोथ की तरफ गामजन है। कराची में तरक्की का इंजन रुका हुआ है, मगर वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में शहर का जिक्र तक नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की तनकीद, कहा शहर पर तवील अरसे से करप्ट हुकूमत मुसल्लत है। शहर को बराह रास्त फंड्स देने का मुतालिबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। सूबे के आइनी, माली और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर आखिरी हद तक जाने के अज़्म का यादा। सूबाई बजट पर शबखून मारने की किसी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। तरक्याती फंड्स में वफाकी कटौतियों से मुताल्लिक कोई फैसला बानी पीटीआई से मुशावरत के बगैर तस्लीम नहीं। वफाकी हुकूमत के खिलाफ सियासी मज़ाहमत का ऐलान। उमर जीरो मुकरिया है, इन्हें दाखिल होया, कल दाखिल होया, इन्हें दो दिन में टक्कर कल लगी है। हमारे पुत्र इन्हें कि मैं बहुत मारते हैं कल शेख कोर्ट में कल भी रोकी है, कल भी रोकी। मैं देखा ना सूर्य नफिया इन्हें बुल खड़ा है कस्टमर है इसके को 500 रखने वाला था फुल जंग तैयार दे। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरपसंदी का भांडा फूट गया। आज़ाद कश्मीर में कलअदम कमेटी के शरपसंदों की ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो लीक ने पुरअमन के दावों की कलई खोल दी। वकला बिरादरी ने भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद एहतजाज को गलत करार दे दिया। रियासत का अमन तबाह करने में मुलव्विस अनासिर को फौरी तौर पर हथियार डालकर खुद को कानून के हवाले करना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर राजा आफ्ताब अहमद का बयान।
شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری، مزید 21 خوارجی مارے گئے، ہلاک دہشت گردوں میں 4 اہم سرغنہ بھی شامل، مجموعی طور پر ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 48 ہو گئی، علاقے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق کلیئرنس آپریشنز جاری، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا چارسدہ میں FC ٹریننگ سینٹر شب قدر کا دورہ، فورس کی آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ تربیت کا جائزہ لیا۔ اہلکاروں کی غیر ملکی انسٹرکٹر سے ٹریننگ کا بھی انتظام، بیرون ملک بھیجا جائے گا۔ محسن نقوی کی گفتگو۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے 11 واقعات، 3 جانیں چلی گئیں، 8 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں میں خواتین اور کم عمر بچے بھی شامل۔ کراچی میں گھگر پھاٹک پر 2 ٹریلرز میں تصادم، ایک ڈرائیور جاں بحق، شناخت زاہد اللہ کے نام سے ہو گئی۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے دوران ملک بھر میں 6,09,740 نئے گیس کنیکشنز فراہم کرنے کا ہدف مقرر کر دیا۔ PDMA سندھ کی جانب سے گرمی کی شدت میں کمی اور بعض اضلاع میں آندھی اور بارش کا الرٹ جاری، مختلف اضلاع میں آج آندھی، گرج چمک اور ہلکی بارش متوقع، جامشور اور دادو، حیدرآباد اور میرپور خاص میں بارش کا امکان، ٹنڈوالہ یار، خیرپور، عمرکوٹ اور تھرپارکر میں آندھی اور ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ اسرائیل کی وحشیانہ سفاکیت کے باعث غزہ اور مغربی کنارے میں صورتحال تیزی سے بگڑنے لگی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ضروری ادویات کا تقریباً 1/3 اسٹاک ختم ہو چکا۔ رواں سال اب تک 11,000 سے زائد سرجریز ملتوی کی جا چکی۔ اسرائیلی آبادکاروں کے 1,000 سے زائد حملوں کے نتیجے میں 2,200 سے زائد فلسطینی نقل مکانی پر مجبور۔ غزہ میں بھی فنڈنگ اور بیرونی امداد کے راستوں میں رکاوٹیں برقرار ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دفتر کی تازہ رپورٹ۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے یاکیما کاؤنٹی میں جنگی طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب رہا۔ طیارے کے جنگل میں گرنے سے درختوں میں آگ لگ گئی۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ فیفا ورلڈ کپ میں سوئٹزرلینڈ اور قطر کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر، برازیل اور مراکش کے درمیان میچ بھی دلچسپ مقابلے کے بعد برابری پر ختم ہو گیا۔ اسکاٹ لینڈ نے ہیٹی کو شکست دے دی۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی تبدیل ہونے کا امکان، شان مسعود کی جگہ سلمان علی آغا کو ٹیسٹ کپتان بنائے جانے کی توقع۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اہم عہدوں پر تقرر اور تبدیلیوں پر مشاورت۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی LCCA گراؤنڈ آمد، ریڈ بال کیمپ میں شریک کھلاڑیوں اور کوچز سے ملاقات۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کیمپ میں کھلاڑیوں کی ٹریننگ دیکھی۔ انگلینڈ میں ویمن ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا، پاکستان کی ٹیم آج روایتی حریف بھارت کے خلاف میدان میں اترے گی۔ انیسویں صدی کی قدیم سائیکلوں کو دوبارہ مقبول بنانے کا مشن، لندن میں 8 سال بعد 2 روزہ ناکٹرن ریس ایونٹ سج گیا۔ ناکٹرن ریس پینی فارتھنگ سائیکلوں کے 4 عالمی ریکارڈ قائم ہو گئے۔